اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، بزرگان دین، اولیاء اللہ کے ماننے والوں، صراط مستقیم پر چلنے والوں، میرے عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل معاملات اہل سنت کے مطابق آقائے کریم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں والہانہ عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شیخ شادی شیرازی نے فارسی میں ایک شعر لکھا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی، اس سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ دوستو، جس آیت مقدسہ کو ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی لیے آج کے اس جمعۃ المبارکہ میں نیک لوگوں کی صحبت اور فی زمانے کی شراب نوشی، جوا بازی، غلط سنگت اور یہ نشیلی جتنے بھی چیزیں ہیں، آج ہماری عوام، ہمارے نوجوان جو بھی کرتے ہیں، ان کے حوالے سے میں کچھ قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ پیش کر کے درس عبرت دینا چاہوں گا کہ نیکوں کی صحبت کتنی اچھی ہوتی ہے اور برے لوگوں کی سنگت کتنی بری ہوتی ہے۔ اس کا اثر صرف یہی نہیں، آخرت میں بھی بہت برا ہوتا ہے۔ اسی صحبت کے حوالے سے چند باتیں پیش کروں۔ آئیے اپنے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک پھر پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ و علی آلک و اصحابک خیر خلق اللہ۔ قرآن یہی حکم دیتا ہے، پہلے کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو، پھر کہہ رہا کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ رب کائنات عالم الغیب والشہادہ ہے، دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کے کرتوتوں کو، اسی لیے کہا کہ ڈرو مجھ سے، تم جو غلط صحبت اختیار کر رہے ہو، بری سنگت اپنا رہے ہو، غلط راستے پہ جا رہے ہو، ایسا نہ کرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ دوستو، رب کائنات نے یہ حکم دیا ہے بندوں کو کہ بندو تم اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو دنیا میں بھی تمہارا نام ہوگا، آخرت میں بھی جنت مقام ہوگا۔ ایک روایت میں آپ کو سنا دوں، نیکوں کی صحبت کتنی اچھی ہوا کرتی ہے۔ انسان تو انسان ہے، اگر کوئی جانور ہو اگر نیکوں کی صحبت اختیار کر لے تو وہ بھی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ آپ تعجب کریں گے، ایک کتا ہے نجس العین ہے،
وہ جانور اگرچہ وہ جانور ہے لیکن نیک لوگوں کی صحبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کتے کو جنت داخل فرمائے گا۔ ذہن نصیب بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر وہ کتا اگر نیک لوگوں کی اولیاء اللہ کی صحبت اگر اختیار کرے تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی بنیاد پر رب کائنات اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ نیک لوگوں کی صحبت کتنی اچھی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ آئیے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تاریخ کا ایک پس منظر آپ کے سامنے رکھوں، یہ بات ہر کوئی اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے، حضور کی پیدائش سے پہلے 12 ربیع الاول کی پیدائش 20 اپریل کی 20 تاریخ 571 عیسوی کو حضور کو پیدائش ہوئی۔ انگریزی تاریخ کتنی تھی؟ 20 اپریل 571 عیسوی، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد 571 سال گزرا تب حضور پیدا ہوئے۔ اب اس کے بعد سے تب جو یہ تاریخ شمسی شروع ہوا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 تاریخ تھی، اس دن پیر کے دن میں حضور پیدا ہوئے۔ لیکن حضور کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، 571 سال گزر چکا تھا۔ لیکن اس 571 سال گزرنے کے درمیان میں ایک بادشاہ گزرا ہے حضور کی آمد سے پہلے، جس بادشاہ کا نام ہے دقیانوس بادشاہ۔ اور وہ دقیانوس بادشاہ کیسا بادشاہ تھا؟ بت پرست بادشاہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا نہیں تھا، ایک رب کو بھی نہیں مان رہا تھا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے تو اس کو تو مومن کہتے ہیں کہ ایک نبی کو بھی مانا، رب کو بھی مانا، وہ مومن ہوا۔ اور اسی 500 سال کے زمانے میں، 571 سال کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہری وصال ہو چکا تھا، کوئی نبی نہیں، سوچا کہ چلو کیا کریں، کس دھرم کو اپنائیں۔ لوگوں سے سنی باتوں پر سمجھ لیا کہ ہاں اللہ ہے کہ جو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، چلو ہم اللہ کو صرف مانتے ہیں، نہ ان کو مانیں گے، ان کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، چلو ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو موحد کہتے ہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں، خاص کر اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں لکھا کہ جو مومن ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہا تھا، رب کو بھی مان رہا تھا، مومن ہے وہ، اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ دوسرا ہے موحد، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا اس لیے نہیں مانا، لیکن اللہ کو مان رہا تھا کہ اللہ کو ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس کو موحد کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس موحد مومن کو بھی، موحد کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ ایک ہے مشرک، جنہوں نے ان کو بھی نہیں مانا، رب کو بھی نہیں مانتا تھا، بلکہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، وہ مشرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم عطا کرے، جہنم میں سزا دے گا۔ انہی مشرکوں میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے، دقیانوس بادشاہ۔ یہ دقیانوس بادشاہ کیسا تھا؟ کہ مشرک تھا، اپنے حواریین کو، اپنے تمام ماننے چاہنے والے چیلے چپیٹے سب کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ ہم جیسا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے، تم بھی کرو، تم کو بھی کرنا ہوگا، ہماری سلطنت میں جو بھی رہے گا سب کو میرے حکم کے مطابق چلنا ہوگا۔ دقیانوس بادشاہ نے اعلان کر دیا۔ لیکن اسی درباری میں 60 آدمی بھی ہے، اور وہ 60 آدمی جس کو قرآن نے اصحاب کہف کہا ہے۔ اصحاب کہف کے معنی کتا، اصحاب کہف والے یعنی کتے والے۔ وہ اصحاب کہف کتا والے وہ کون تھے؟ یملی خاں، 7 آدمی کا نام کیا؟ یملی خاں، مقصر بینا، کشفوتت، کشافت یونس، آذرفت یونس، تب یونس، یوانس بوس۔ یہ 7 لوگ ہیں جو اسی دقیانوس بادشاہ کے درباری ہیں، ان کا قریبی ہے۔ ہر ممکن انہوں نے اپنے ایمان کو بچانا چاہا، مومن تھے وہ لوگ، 7 آدمی مومن تھے، اپنے ایمان کو بچانا چاہا،
لیکن اپنے ایمان کو کب تک بچا کر رکھے؟ کبھی نہ کبھی تو ظاہر ہو جائے گا کہ ہمارے دھرم کے خلاف ان کا ماننا ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ جب بادشاہ کے جو کان میں پہنچی اور ان کو پتہ چل گیا کہ بادشاہ کو ہم لوگوں کے بارے میں علم ہے، معلوم ہو گیا ہے کہ ہم لوگ مومن ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہم پر جو کوئی تشدد کرے، ہم پر کوئی جبر کرے، ہم کو کوئی سزا دے دے، اس سے بہتر یہ کہ ہم لوگ بھاگ نکلتے ہیں اس دربار سے۔ یہاں سے ہم لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ آپ کو بتاتا ہوں صحبت کا اثر کتنا اچھا اور کتنا برا ہوتا ہے۔ یہ صحبت کے اثر کے حوالے سے میں آپ کو یہ تمہید بتا رہا ہوں کہ جب وہ بھاگ کر، وہ ساتوں لوگ بھاگ کر دقیانوس ظالم و جابر بادشاہ، بت پرست بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے وہ بھاگ کر نکل کر گیا، ایک پہاڑ کی کھوہ میں جا کر انہوں نے اپنا پناہ گزین ہوا، پہاڑ کی کھوہ میں جا کر انہوں نے اپنا بسیرا ڈالا، وہیں رہنے لگا۔ لیکن ان کے ساتھ میں جو کتا گیا تھا، کتا اس سے مانوس تھا، بڑی انسیت محبت کرتا تھا ان ساتوں لوگوں سے، یا ساتوں میں سے کسی ایک سے محبت کرتا تھا، جس کی بنیاد پوروں ساتوں گئے تو کتا بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ کتا بھی گیا ایک پہاڑ کی کھوہ میں جانے کے بعد، پہاڑ کی کھوہ میں وہ سارے کے سارے ساتوں آدمی جا کر کے ایک جگہ اپنا مقام بنا کر بیٹھا، اور جب اپنا مقام بنا کر کے بیٹھا، وہ کتا بھی اسی پہاڑ کی کھوہ میں، اسی سرنگ کے راستے میں وہیں دربانی کرنے لگا، وہیں بیٹھ گیا۔ اور بیٹھنے کے بعد جو ہے نظر رکھتا رہا، کوئی آ تو نہیں رہا، آئے گا تو بھوک کر بتا دوں گا، دیکھو تمہارا پیچھا کرتے ہوئے کوئی آ رہا ہے۔ اتفاق یہ ہے، حسن اتفاق، بادشاہ کو خبر ملی کہ ہمارے ساتوں درباری کہاں چلے گئے، ہم کو چھوڑ کر گئے، بتایا بھی نہیں کہاں نکل گیا۔ لوگوں نے سنا دیا کہ وہ مومن تھا، اس لیے وہ بھاگ گئے تمہارے ڈر سے، لہٰذا بادشاہ نے حکم دیا پتہ لگاؤ کہاں گیا ہے، پورے میری سلطنت میں معلوم کرو کہاں ہے وہ۔ اور جب معلوم کرنے کے لیے لوگوں کو لگا دیا، ایک آدمی جس نے پتہ لگایا کہ ایک پہاڑ کی کھوہ میں جا کر چھپا ہے، آ کر بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے کہا میں دیکھوں گا، آپ واقعی وہی ہے۔ گیا، جانے کے بعد دیکھا، تو دیکھنے کے بعد دیکھا کہ وہ لوگ جب وہ ساتوں لوگ جب گئے تھے پہاڑ کی کھوہ میں، جانے کے بعد میں وہ ساتوں کے ساتھ سو گئے، اور جب ساتوں کے ساتھ سو گئے تو سونے کے بعد سوتا ہوا بادشاہ نے ان ساتوں کو دیکھا تو کہا کہ میری سزا یہ ہے کہ اس پہاڑ کی سرنگ میں ایک پتھر ڈال دو اور مکمل ایسا پیک کر دو، بند کر دو کہ وہ باہر نکل نہ پائے، وہی گھٹ گھٹ کر مر جائے۔ جب وہ جو کام جس درباری کے سپرد کیا، وہ اہل ایمان کا محبت کرنے والا تھا، اہل ایمان سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ویسا ہی کروں گا، انہوں نے ویسا ہی کیا۔ اور جب ویسا ہی کیا، درباریوں میں سے وہ آدمی پتھر میں سرنگ کے پاس میں ایک پتھر لگا دیا، پورا پیک کر دیا۔ ایک پتھر کے اوپر انہوں نے پورا واقعہ لکھ دیا کہ دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے یہ ساتوں کے ساتوں مومن فلاں 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 فلاں، یہ ساتوں کے ساتھ ایمان بچانے کے لیے وہ پہاڑ کی کھا میں جو جا کر سوئے ہیں، اور یہ لوگ یہاں پر سوئے ہوئے ہیں، اس کی تحقیق کے طور پر ہم نے یہ تختی لکھی ہے، اور لکھ کر کے انہوں نے اسی جگہ پر رکھ دیا۔ اور جب رکھ دیا، رکھنے کے بعد ہوا یہ کہ حضرت اصحاب کہف یہ ساتوں آدمی یہ سوئے، اور سوئے ایسا اللہ اکبر کہ رب کائنات نے ان کو جو سلایا تو سویا، سونے کے بعد جب دوبارہ اٹھ رہا ہے تو کب؟ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 300 سال کے بعد جگ رہا ہے۔ 300 سال تک سویا رہ گیا۔ قرآن کریم میں لکھا ہے 7 دن، قرآن کریم کا مفہوم ہے کہ ایک جب وہ سب 4 ساتوں کے ساتھ جگ کر اٹھے تو کہنے لگے ارے کتنی دیر سوئے؟ تو کسی نے کہا کہ صبح تو سوئے تھے، دوپہر ہوا ہے، شاید ہم لوگ آدھا دن سوئے ہیں، کسی نے کہا 1 دن ہوگا، کل سوئے تھے اور آج جو ہے جگہ ہیں، یہی ہوگا۔ کہا دیکھو بال تو اتنے بڑے ہو گئے، ناخن تو اتنا بڑا ہو گیا، 1 دن میں ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ باہر کا جو بھی ہو آپس میں مشورہ کیا، رہنے دو کوئی بات نہیں۔ اب وہیں پر رکے رہے۔ وہ ساتوں آدمی 300 سال تک سویا ہوا اس پہاڑ کی کھوہ میں رہا، اور اس درمیان دقیانوس بادشاہ مر گیا۔ مرنے کے بعد میں کوئی دوسرا بادشاہ آیا، اور دوسرا جب بادشاہ آیا تو پھر انہوں نے اپنی سلطنت چلائی، پھر تیسرا بادشاہ آیا، پھر انہوں نے اپنی سلطنت چلائی، پھر چوتھا بادشاہ آیا، بادشاہ بدلتے گئے۔ 300 سال میں 300 سال کے بعد ایک بادشاہ مومن آیا جس کا نام بیدروس ہے۔ مومن بادشاہ کی حکومت آئی۔ جب مومن بادشاہ کی حکومت آئی، انہوں نے جو اپنی حکومت سلطنت میں لوگوں کو اپنے دین کی باتیں، جس دین پر وہ قائم تھا، دین موسوی پر، اپنے دین کی باتیں لوگوں کو رعایا کو سناتا رہا۔ ان میں ایک بات جو عوام کو عوام کو کھٹک رہی تھی، وہ بات یہ تھی، بادشاہ بیدروس کا رہا
بادشاہ بیدروس نے کہا اے لوگوں، ہماری قوم کے لوگوں، ہم آج چند دن کی زندگی میں ہے، کسی کو 100 سال، کسی کو 200 سال، کسی کو 60 سال 70 سال، کوئی ہے یہ اتنی زندگی جو اس کو جتنی ملی ہے، پھر اس کے بعد ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد اللہ پھر ہم کو زندہ کرے گا، پھر جو ہم کو زندہ کرے گا اس کی قوم کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گے، مر جائیں گے، ہڈی گل جائے گی، سڑ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر زندہ کیسے ہوگا؟ یہ ماننے کے لیے قوم نہیں مان رہی تھی۔ بیدروس بادشاہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، روز وہ رات کے وقت میں تہجد کے رات کے وقت لکھا، رات کے وقت میں اٹھتا، اٹھ کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں جو ان کا انداز تھا عبادت کا، عبادت کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے رب کائنات کو ایسا کرشمہ دکھا دے کہ جو ہماری قوم کو معلوم ہو جائے، ہماری قوم کو پتہ چل جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس طریقے سے کوئی ایسا کرشمہ دکھا دے رب کائنات۔ یہ دعائیں مانگتا رہا 300 سال کا زمانہ۔ 300 سال کے بعد میں وہ اصحاب کہف 7 آدمی وہ جب اٹھے اور اٹھنے کے بعد بیدار ہوئے، ایک دوسرے کو کہنے لگے کتنے سوئے، کسی نے کچھ کہا کہ چھوڑ جانے دے بات، ایک کام کرو، بھوک لگی ہے، جاؤ کھانا خریدنے کے لیے شہر جاؤ۔ ان میں سے ایک بڑا آدمی جس کو یملیخا کہتے ہیں، جس کا نام یملیخا تھا، اس کو بھیجا 6 آدمیوں نے مل کر، کہا جاؤ شہر میں جاؤ اور جانے کے بعد میں وہاں سے کھانا خرید کر کے لاؤ۔ جب شہر میں کھانا خریدنے کے لیے گیا تو وہ پیسے لے کر گیا، کون سا پیسہ؟ وہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا پیسہ لے کر گیا، اور جب لے جانے کے بعد جو ہے کھانا والے کو ہوٹل کے پاس میں جانے کے بعد کھانا خریدا، پیسہ دیا، ہوٹل والا دیکھ کر پریشان، یہ پیسہ کب کا ہے؟ یہ تو کبھی ہم نے دیکھا نہیں، باپ سے بھی نہیں سنا، دادا سے بھی نہیں سنا، پردادا سے بھی جو ہے پتہ نہیں ہے کتنا پرانا ہوگا۔ اپنے من ہی من میں سوچا کہ کوئی ڈاکو ہوگا، خزانہ اس کے ہاتھ ہوگا، دھیرے دھیرے نکال رہا ہوگا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر رکو، 1 منٹ میں آیا۔ ان کو روکا دیا، یملیخا کو روکانے کے بعد پولیس کو خبر کر دیا، پولیس آئی وہاں کی، اس وقت کی جو بھی جو ہے حکومت کا پولیس تھا آئی، آنے کے بعد پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کہا یہاں یہ خزانہ تم نے کہاں سے پایا اور خزانہ کہاں ہے، تم کون ہو؟ انہوں نے جو سختی کے ساتھ جب پوچھنا چاہا، حضرت یملیخا کہنے لگے کہ دیکھو میں کوئی ڈاکو نہیں ہوں، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، میرا اپنا مال ہے، یہ میرا اپنا پیسہ ہے۔ بولے اپنا پیسہ؟ وہ کیسا پیسہ تمہارا؟ کہا کہ کل ہم لوگ جو یہاں سے بھاگ کر گئے تھے اور جو ہے کل رات بھر سوئے، آج جو ہے جگہ کھانا لینے کے لیے ہمارے بھائی۔ کہا اچھا اتنا جلدی؟ یہ پیسہ تو چلتا نہیں، دیکھو ہمارے پاس ہوٹل میں یہ پیسے ہیں۔ اب سوچنے لگا کیا ہے، تو پھر کہا کہ دیکھو ہم جو ہے نا دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے ہم لوگ بھاگ گئے تھے، 7 آدمی ہم لوگ بھاگ کر پہاڑ کی کھو میں جا کر چھپے ہوئے ہیں۔ کہا کہ اچھا دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے ہو تم لوگ؟ اچھا تب جب پولیس والے نے کہا کہ ہاں واقعی زمانہ گزرا ہے، بہت برسوں کا جو ہے پچھلا زمانہ کا یہ پیسہ چلتا تھا، کوئی ہوگا، پھر بھی یقین نہ آ رہا تھا، کہنے لگا بتاؤ وہ تمہارے ساتھی کہاں ہے؟ لہٰذا بادشاہ بھی، بیدروس بادشاہ بھی اور پوری سلطنت کے جتنے بھی ہو ان کے حوالے ساتھ یہ لینے کے بعد میں وہ بادشاہ پوری سلطنت کے ساتھ جو ان سے ملنے کے لیے گیا، جب اصحاب کہف سے ملاقات کے لیے پہاڑ کی کھوہ میں گیا ہوا ہے، اور جس وقت گیا جانے کے بعد میں یملیخا کے بھائیوں نے مقصد مینا کشپتت آزرفت یونس تب یونس یوانس بوس یہ سارے بھائیوں نے سوچا کہ اتنا لیٹ لگا دیا، کہیں پکڑا تو نہیں گیا بادشاہ کے ہاتھوں، کہیں ہم کو بھی نہ پکڑوا دے۔ لہٰذا جب بادشاہ کی سواری آئی تو ان کا جو ہے ہول دل ہونے لگا، اب کیا ہوگا، ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ جب بادشاہ پہنچنے کے بعد جو ہے تب یملیخا نے آواز دی، اپنے بھائیوں کو بلایا، بھائیوں باہر نکلو۔ جب باہر نکلا تو کہنے لگا ڈرنے کی بات نہیں ہے، معاملہ جو ہے ایسا ہے، ہم لوگ جو سوئے تھے تو یہ 1 دن یا 2 دن نہیں سوئے تھے، بلکہ 300 سال ہم لوگ سوئے ہیں۔ 300 سال کے بعد زمانہ گزرا ہے، پیسے بدل چکے ہیں، بادشاہت بدل چکی ہے، اور یہ بادشاہ یہ ہم سے محبت کرنے والا مومن بادشاہ ہے یہ بھی، لہٰذا آؤ باہر نکلو۔ باہر نکلنے کے بعد پوری ہسٹری بتایا، اور پوری جب ہسٹری بتانے کے بعد جب جس وقت دروازے میں وہ تختی لکھا ہوا تھا ان لوگوں کے نام اور اس کی پوری ہسٹری جب بادشاہ سنا تو سننے کے بعد بادشاہ نے کہا اے قوم کے میری رعایا کے لوگوں، سب کے سب اللہ کے سجدے کے لیے سجدے کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ لہٰذا بادشاہ بیدروس نے بھی اور ان کی پوری سلطنت جتنے بھی گئے تھے وہاں پر سب نے شکرانے کا سجدہ ادا کیا، اور بادشاہ بیدروس نے کہا اے لوگوں
تم یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ نہ کرے گا، دیکھ یہ رب کائنات کی قدرت ہے کہ 300 سال پہلے یہ 7 آدمی سویا تھا، 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ وہ ہے میرے رب کی قدرت کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تب پوری قوم کو یقین ہوا۔ لیکن اس اصحاب کہف کے ساتھ میں جو کتا تھا، جس کتے کا نام قطمیر ہے، قرآن نے کہا کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، کہ وہ کتا اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے پھیلایا ہوا، دونوں پیر کا جو سامنے کا دونوں ہاتھوں کا پھیلایا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی صفت قرآن نے رب کائنات نے فرمایا سورہ کہف میں پورا واقعہ لکھا ہوا قرآن کریم میں۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اس کتا جو ان اصحاب کہف، یہ کوئی نبی نہیں تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھے، بس یہ ایک عام مومن کامل تھا، پکا مومن تھا، مومن کی صحبت میں رہنے والا۔ اس کتے کا معاملہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتے کو جنت عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ان نیک لوگوں کی صحبت، صالحین کی صحبت میں رہا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان صالحین کی صحبت میں رہنے کی بنیاد پر اس کتے کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے دوستو، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نام عطا کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو جنت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ یہی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے غوث اعظم محبوب سبحانی کا واقعہ آپ نے سنا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ خواجہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ولی ہے جس کا نام حضرت احمد جام چشتی ہے۔ وہ جب کسی بھی جگہ پر کہیں پر اگر جاتے تو شیر پر سوار ہو کر جاتے، شیر کی سواری کیا کرتے۔ اس وقت میں لوگ سفر کرتے تھے دور دراز کا، تو گدھے پر، کچر پر، اونٹ پر، شیر پر، جو اعلیٰ قسم کا ہوتا تھا، اگر دستر سے ہوتا تھا، اس وقت کی سواری تھی۔ حضرت احمد جام چشتی شیر پر سوار ہو کر کہیں جایا کرتے۔ ایک بار غوث اعظم سے ملنے کا جو انہوں نے ازراہ عقیدت کہا کہ میں غوث اعظم سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، لہذا انہوں نے شیر کی سواری منگائی۔ شیر جو جس پر سوار ہو کر جاتے تھے، شیر کو منگایا، سوار ہو کر کے جانا چاہا، لیکن خبر بھیجوا دیا تھا کہ جاؤ غوث اعظم سے جا کر کہہ دینا کہ جب میں آؤں گا تو میرے ضیافت کا انتظام جہاں وہ کریں گے تو میرے شیر کا بھی انتظام کر دے، میرے شیر کے خوراک کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ کہا کہ میرے شیر کے خوراک کے لیے گائے کا انتظام کرنے کے لیے بولنا۔ اور کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ کہ جب وہ آیا، آنے کے بعد ایک گائے کو شیر کے خوراک کے لیے دیا گیا، تو اس گائے کو جس وقت میں پنجرے میں ڈالا گیا اور لے کر گیا، لے جانے کے بعد میں اسی خانقاہ غوث اعظم میں ایک کتا بھی پلا کرتا تھا۔ وہ پلتا تھا، یہ پالا گیا نہیں تھا، وہ پلتا تھا وہ کتا۔ غوث اعظم کی سوکھی روٹی پر جو گزر بسر کرتے ہوئے وہ کتا رہتا تھا غوث اعظم کے دربار میں، اور اس دربار میں سوکھی روٹی کھا کر وہ پلنے والا کتا جب دیکھا کہ غوث اعظم کے دربار کا یہ گائے کو جو وہ احمد جان چشتی علیہ الرحمہ کا شیر وہ اس کو دبوچ لے گا، تو جس وقت دیکھا کہ جس وقت شیر جھپٹنا چاہ رہا تھا گائے کے اوپر، اسی وقت وہ کتے نے جو ایک فوراً جو اپنا پنجہ مارا اور شیر کو چیر پھاڑ دیا، وہیں پر اس کو دم توڑ دیا۔ پتہ چلا، کہنے کا مقصد یہ کہ غوث اعظم کے دربار میں رہنے والا، ان کی صحبت میں رہنے والا، ان کی خانقاہ میں رہنے والا کتے کا یہ عالم ہے کہ غوث اعظم کے دربار میں اگر کوئی کتا اگر ان کی صحبت میں اگر رہتا ہے، رب کائنات ایسی طاقت و تصرف عطا فرما دیتا ہے کہ وہ شیر کے اوپر بھاری آ جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ صحبت میں رہا غوث اعظم کے خانقاہ میں، وہ کتا اگر صحبت میں رہتا ہے تو وہ سب کے اوپر بھاری ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے دوستو، معلوم یہ ہوا کہ اگر جو انسان اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، جو صالحین کی صحبت اختیار کرے، رب کائنات اس کو ہر وقت سربلند رکھے گا، رب کائنات ہمیشہ اس کی عزت اور حرمت کا جو ہے محافظ ہوگا۔ اس لیے دوستو، یہی قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے
آج ہمارا معاشرہ آج برائیوں کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ آج ہمارا نوجوان چرس اور کیا کیا وہ نشے کی چیزیں ہیں وہ سب پینا، یہ کرنا وہ کرنا، جو آج ہمارا معاشرہ ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارا نوجوان بھائی یہ غلط نشے کی بنیاد پر، غلط سنگت کی بنیاد پر، غلط صحبت کی بنیاد پر اپنی جوانی بھی برباد کر رہا ہے، دنیا میں بھی بدنام ہو رہا ہے، آخرت میں بھی جہنم کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے میں پیغام دینا چاہوں گا، اے میرے نوجوانوں، اگر غلط سنگت اختیار کر لیے ہو، اگر غلط صحبت اگر تم نے اختیار کر لیا ہے تو یہ چھوڑنا ہوگا۔ اگر نہ چھوڑے تو یہاں بھی تباہی اور آخرت میں بھی بربادی تمہاری مقدر بن جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن تو یہی تعلیم دیتا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور آج ہمارا معاشرہ جھوٹوں کا ساتھ ہو رہا ہے، جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ دے رہا ہے، غلط کاریاں کرنے والوں کا جو ہے دوست بناتا ہے، نشہ آور بچوں کو دوست بناتا ہے، پارٹی کے نام پر نہ جانے نشہ کیسے کیسے نشہ کرتے ہیں، پیتے ہیں، شراب کا عادی بن رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان کہاں کس جگہ پر جا رہے ہیں، ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں، ہمارے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ہم اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے۔ جہاں پارٹی بنانے جا رہا ہے تو وہ پارٹی میں وہ کیا کیا کر رہا ہوگا، پارٹی میں کس طریقے سے وہ پارٹی منا رہا ہوگا، یہ ساری چیزوں پر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، والدین اپنے بچوں کے اوپر نگرانی رکھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے میں پیغام دینا چاہوں گا، رب کائنات ہمیں صحبت صالح کا حکم دیتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، صحبت طالح ترا طالح کنت، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اس لیے صحبت نیک اختیار کرنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کا دستور یہ ہے، آج اگر کوئی آدمی کہیں پر کوئی مکان لینا چاہتا ہے، اگر گھر باندھنا چاہتا ہے، سوچتا یہ ہے کہ پہلے آزو بازو کو تو دیکھ لیں، پہلے محلے کو تو دیکھ لیں، وہ محلے کا معاملہ کیسا ہے، محلے کا دستور کیسا ہے، اس محلے کا حالات کیسے ہیں، وہاں کا ماحول کیسا ہے، اس سوسائٹی کے لوگ کیسے کیسے ہیں۔ پہلے یہ دیکھا کرتا ہے کہ ہم کو گھر لینا ہے تو پہلے یہ دیکھنا آزو بازو والا کہیں شرابی تو نہیں ہے، آزو بازو والا کہیں زناکار تو نہیں ہے، آزو بازو والا شرابی تو نہیں ہے، کوئی نشہ آور تو نہیں ہے، کوئی گالی گلوچ والا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو میں وہاں پر اپنا گھر نہیں لوں گا، کیونکہ اگر گھر لیا تو ہم اگر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن ماحول کے اثر کی بنیاد پر ہماری اولادیں، ہمارا گھر کا معاشرہ بگڑ جائے گا۔ ہر کوئی یہ سوچتا ہے دوستو، ایک دنیا کی چند دن کی زندگی کے لیے جب ہم اتنا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں محلے کا ماحول ہمارے گھر پر اثر انداز نہ ہو جائے، محلے کا غلط سنگت کے ساتھ جو ہمارا بچہ جو ہے سنگت کے ساتھ جو ہے بگڑ نہ جائے، جب ہم اپنا گھر لینے کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں تو ذرا اندازہ کریں، اگر آخرت میں ہمیں گھر چاہیے، جنت میں اگر ہمیں گھر چاہیے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ہمیں ان تمام برے عادت والے سے بچنا ہوگا، ان کا سنگت سے دور ہونا ہوگا، ان کی صحبت سے دور رہنا پڑے گا، تبھی ہم کو آخرت میں جنت میں ہم کو گھر مل سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں پیغام دینا چاہوں گا ہمارے نوجوان بچوں کو کہ جو آج اگر غلط سنگت اختیار کر کے اگر غلط روی اختیار کیے ہوئے ہیں اور غلط راستے پر اگر گئے ہوئے ہیں، یاد رکھو آج ہمارا معاشرہ آج یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کہہ رہا فلاں ایسا کر رہا، وہ ایسا کر رہا، وہ ایسا کر رہا۔ ظاہر سی بات ہے جو جیسا کر رہا ویسا دنیا والا دیکھا تو دیکھنے کے بعد ویسا کہہ دیا فلاں ایسا کر رہا ہے۔ اب یاد رکھیں، ایک شریعت کا اصول یہ بھی ہے کہ اس امت محمدیہ کو امت وسطیٰ اس لیے کہتے ہیں، اور اس امت محمدیہ کو خیر امت اس لیے، بہترین امت اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ امت گواہ ہے، گواہ میدان محشر کی گواہی دے گا، میدان محشر میں گواہی دے گا۔ دنیا میں اگر کوئی انسان پیتا نظر آئے گا، دیکھنے والے نے دیکھا تو کہہ دیا فلاں پی رہا تھا، میں نے دیکھا ہے، یہ ایک ان کے نامہ اعمال میں لکھا گیا کہ یہ گواہی ہو گئی۔ اگر کسی نے دیکھا کہ فلاں غلط کام میں تھا، غلط کام میں دیکھا اور اس نے جب بول دیا کسی کے سامنے، یہ گواہی بن گئی، لکھا گیا یہ گواہی بن گئی۔ پتہ چلا کوئی اگر نشہ کرتا، اگر کسی نے اگر دیکھ لیا کہہ دیا تو یہ اس کے لیے گواہی بن گئی۔ اس لیے اس امت محمدیہ کو رب کائنات نے خیر امت کہا ہے،
اور امت وسطیٰ اسی لیے کہا ہے کہ یہ امت ایک گواہ کے طور پر ہے، لوگوں کی گواہی دے گا میدان محشر میں، ہماری گواہی یہ لوگ دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ کریں ہمارا نوجوان بچہ اگر کوئی غلط سنگت کی بنیاد پر اگر غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اس میں ہمارا بھی شرکت ہے۔ ہم نے بر وقت روکا نہیں، ہم نے اپنے اولاد کو ٹوکا نہیں، ہم اپنے معاشرہ کی اصلاح کے سدھار کے لیے ہم نے کوئی قانون سخت بنایا نہیں، ہم نے اس کے لیے کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا۔ ہم نے اگر ملیا میٹ کر دیا، پردہ پوشی کر دیا، پتہ چلا ایک دن پردہ پوشی کیے، دوسرے دن وہ کہے گا چلو نظر انداز تو ہم کو کر ہی دیا گیا ہے، ہم تو ایسا کر رہے ہیں، دنیا والوں کو معلوم بھی ہے ہم پر نظر انداز کیا جا رہا ہے، پتہ چلا وہ جری ہو جائے گا اور پھر نڈر ہو جائے گا۔ اسی لیے ضرورت یہ ہے اس بات کی، آج کے زمانے میں جس کو ابھی اگر غلط روی پر اگر آپ دیکھیں، غلط راستے پر دیکھیں، آپ کا فرض ہے، ہمارا فرض ہے، جس نے دیکھا اس کا فرض ہے کہ اس کو روکے۔ اس لیے تو کہا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلکم داعی و کلکم مسئول، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر ایک اپنے رعایا کے بارے میں میدان محشر میں سوال کیا جائے گا، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارے گھر کے حالات تم اس کے ذمہ دار تھے، تم نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا، تمہارے محلے کا ذمہ دار تم تھے، تم نے جو اپنے محلے کی ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی۔ پتہ چلا دوستو، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے اولادوں پر کڑی نظر رکھیں، ہم اپنے بیٹوں پر بیٹیوں پر کڑی نظر رکھیں کہ یہ کہاں جاتا ہے، کہاں جاتی ہے، کیا کرتا ہے، کیا کر رہی ہوتی ہے، اسکول اور کالج کے نام پر کیا کیا کر رہی ہوتی ہے، اسکول اور کالج کے نام پر ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہوتا ہے، یہ آپ کی جواب داری بنتی ہے۔ اس لیے دوستو، اگر معاشرہ بگاڑنے سے بچانا ہے، معاشرہ کو اگر سدھارنا ہے تو ہم کو اپنے اولادوں پر کڑی نظر رکھنی ہوگی، تب جو یہ معاشرہ صحیح راستے پر رہے گی، ورنہ پھر اسی طرح نشاور ہوتا چلا جائے گا، پیکر ہوتا چلا جائے گا، غلط راستے پر چلا جائے گا، اور ہم سوچ رہے ہوں گے میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، میری بیٹی پر مجھے اعتماد ہے، میری بیٹی ایسی نہیں کر سکتی ہے۔ دوستو یقین رکھیں، ہم اپنے ایک الفت و محبت پدر اخوت یعنی ماں باپ کی محبت کی بنیاد پر ہم اپنا گمان یہ کیے ہوئے ہوتے ہیں میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یاد رکھو، حقیقت یہ ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کی فطرت سے اور اس کی عادت سے اگر کسوٹی نہیں بنائے تو اپنی فطرت پر عمل کرتا جائے گا، اپنی فطرت پر عمل کرتی جائے گی، اور ہم اس پر روک نہیں لگائے تو اس کا جواب دہ ہم بھی ہوں گے۔ اسی لیے دوستو، آج کا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، آج یہاں مار دھار ہو رہا، وہاں مار دھار ہو رہا، وہاں دنگا ہو رہا، وہاں پر کچھ کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں وہ وہاں پر ایسا کر دیا، وہاں پر ایسا کر دیا۔ دوستو صرف جو ہے جمعے کے بیان سے کوئی معاشرہ سدھرنے والا نہیں ہے، جمعے کے بیان سے سن کر سدھرنے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کی جواب داری ہے، ہماری جواب داری ہے، ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ہم اپنے بچوں پر جو کسوٹی کریں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے شکنجے میں رکھے، اپنے کسوٹی میں رکھے، تو یقین جانے کہ معاشرہ نہیں بگڑے گا۔ اگر معاشرہ کے بگاڑنے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہر ایک کو اپنا جو ہے ایک جواب دہ بننا پڑے گا، تبھی ہمارا معاشرہ بنے گا۔ لیکن ہم ان نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں، اے لوگوں، اپنی جوانی کیوں برباد کر رہے ہو، اپنا آخرت کیوں برباد کر رہے ہو، نشے میں پینے کی عادت بنا کر، غلط سنگت اختیار کر کے کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ان تمام نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو غلط روی کی طرف جو قدم بڑھائے ہوئے ہیں، جو نشے کی چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں، جو اس طریقے سے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ جس وقت جب جوانی ہوگی، مان گئے شادی کا وقت آئے گا، جس وقت شادی کا پیغام ہوگے، لوگ بھی یہی پوچھے گا بچہ کیسا ہے، کماتا ہے یا نہیں کماتا ہے، مان گئے کہہ دے گا ہاں اچھا کماتا ہے، لیکن صرف یہی نہیں کہے گا اس کی سنگت کیسی ہے، ان کی عادت کیسی ہے، کہیں پیتا تو نہیں ہے، کہیں نشہ تو نہیں کرتا ہے۔ اگر پیے گا تو بچہ ہم اپنی بیٹی اس کو نہیں دیں گے، اگر پی رہا ہوتا ہے بچہ تو میں اس کو بیٹی نہیں دوں گا، اور اگر وہ نشہ آور ہے تو میں اپنی بیٹی اس کو نہیں دوں گا۔ پتا چلا کہ دنیا میں بھی تمہارا رشتہ ٹھکرا دیا جائے گا کہ صرف کمانا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کی صحبت دیکھی جائے گی کہ کیسے لوگوں کی اس کی صحبت ہے۔ پتا چلا کہ اگر انسان نیک صحبت دنیا میں اختیار کرے گا تو دنیا میں بھی اس کے لیے راستہ ہموار ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ اگر غلط روی اختیار کر لیا ہوتا ہے تو یہاں بھی بربادی اور آخرت میں بھی تباہی اس کا مقدر ہے۔ اس لیے دوستو یہی قرآن کہتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ باتیں ادھر ادھر کی باتیں سننے کو آتی ہیں، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے۔ اسی لیے دوستو میں پیغام دینا چاہوں گا، ہر انسان سے یہی کہنا چاہوں گا، لوگوں اگر آپ اپنے معاشرے کی بھلائی چاہتے ہو، اگر آپ اپنے معاشرے کی اچھائی چاہتے ہو تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو نیک لوگوں میں تمہارا نام ہوگا، بد لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے برو میں تمہارا بھی نام ہوگا۔ دنیا کا دستور یہ ہے، ہم نے معاشرہ میں یہ دیکھا ہے، اگر کہیں پر کوئی نشہ کرتا، اگر کوئی پارٹی کر رہا ہو، چند بچے مل کر کوئی نشہ کر رہا ہو، کوئی غلط کام میں ملوث ہو، پولیس والے کو خبر ہو گئی، آنے کے بعد میں جو ہے جتنے بھی بیٹھے تھے سب کو جو اٹھا کر لے گیا، سب کو اٹھا کر لے گیا۔ جانے کے بعد جو ہے یہ نہیں پوچھتا تم ایسا نشہ کر رہے ہو یا نہیں، تم غلط یہ کر رہے ہو یا نہیں، تم غلط کام کرتے ہو یا نہیں۔ پہلے دھلائی سب کی ہوتی ہے، پھر بعد کی بات ہے کہ تحقیق ہوگی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ پتا چلا کہ ان میں سے اگر ایک ہے، نہیں میں تو صرف بیٹھا تھا، ایک یارانہ دوستانہ کی بنیاد پر میں ان کے ساتھ آ گیا تھا، لیکن میں پیتا نہیں ہوں، میں نشہ نہیں کر رہا ہوتا ہوں، میں نشہ نہیں کرتا، صرف وہ کرتے ہیں میں نہیں کرتا۔ اس وقت سنا نہیں جائے گا۔ کیا پتا چلا کہ حقیقت تو یہی تھا، یہ بچہ سنگت میں صرف جا رہا تھا، پیتا نہیں تھا، لیکن ایک دوستانہ دوستی نبھا رہا تھا کہ چلو دوست نے بلایا ہے جانا ہوگا، دوست کی ہم دوستی چھوڑ نہیں سکتے ہیں، دوستانہ نبھانے کی بنیاد پر جا کر بیٹھا۔ لیکن حالات یہ ہوا کہ اس دوستی نبھانے کی بنیاد پر جس طرح ان کے اوپر سزا ہو رہا ہوتا ہے، وہی سزا پولیس والے ان کو بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ پتا چلا کہ جس ایک صحبت کی بنیاد پر، ایک دوستانہ نبھانے کی بنیاد پر آج جو ہے ہم کو آج پولیس اسٹیشن میں جانا پڑ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے غلط سنگت اختیار کر لیا، غلط صحبت اختیار کر لیا۔ پتا چلا کہ صحبت بری اختیار کرنے کی بنیاد پر دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو گئے، دنیا میں بھی ہم نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ تو دنیا تو خسارہ ہے ہی، اسی طرح جس وقت میں میدان محشر میں اگر وہ جہنم میں جا رہا ہوگا تو یقین رکھو کہ صحبت صالح ترا صالح کنت۔ نبی کونین نے فرمایا اتقوا مواضع تو ہم حدیث پاک میں ہے، تہمت کی جگہ سے بچا کرو، کہ جہاں پر تہمت لگ سکتی ہے، لوگ برا کر سکتے ہیں۔ جوئے کے اڈے میں جا کر کے بیٹھو گے، وہاں پر چکر لگاؤ گے، گھومو گے، دیکھنے والا کہے گا کہ شاید یہ بھی جانے کی کوشش میں ہوگا، یہ بھی گرد و نواح چکر لگا رہا اس لیے ہوگا کہ وہ دیکھ رہا ہوگا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، جانا چاہ رہا ہوگا۔ پتہ چلا کہ تہمت کی جگہ سے جانے سے میرے نبی نے اسی لیے منع فرمایا کہ تہمت کی جگہ میں جاؤ گے تو تم بھی متہم ہو جاؤ گے، تم بھی جو ہے اسی صفت سے موصوف کر دیے جاؤ گے کہ یہ بھی پینے کے لیے گیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جذبہ ایسا رکھنا چاہیے کہ جس میں ہم خود جو ہے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اپنے دوست احباب کو بچائیں۔ رب کائنات قرآن میں یہی حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وہ اہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی لیے دوستو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم ہمیں رب کائنات قرآن میں دے رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غلط صحبت سے بچیں۔ عزیزان ملت اسلام، ایک واقعہ مجھے یاد آتا، ایک آدمی تھا، ایک آدمی اگرچہ نمازی نہیں تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن دن بھر محنت کرتا، محنت کرنے کے بعد کما کر لاتا، اور لانے کے بعد میں جو اس کمائی میں سے جہاں پر طائفہ عورتیں ہوتی، وہ پورے پیسے لے جا کر اس طائفہ کو دیتا، اور دینے کے بعد میں جو دیتا، اور دینے کے بعد میں جو رات کا معاملہ جیسا بھی ان کے ساتھ گزرنے کے بعد میں اب ادھر دنیا والے دیکھتے کہ وہ فلاں شخص طائفہ کے پاس گیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے کئی دن جب گزر گئے، لوگ آنے کے بعد ان کی بیوی کو خبر کر دیا، دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے۔ بیوی نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں معلوم کرتی ہوں۔ شوہر سے پوچھا، شوہر نے حقیقت حال بتا دیا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں لوگ تو برا کہتے ہیں، کہا لوگ برا کہتے ہیں کہنے دو، لیکن مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا رب جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے کہہ دیا، لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، لکھا ہے سیرت میں، لوگوں نے اس انسان کا بائیکاٹ کر دیا کہ مرے گا تو مرنے کے بعد اس کے جنازے کا کوئی نہیں جائے گا۔ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ وہ غلط آدمی ہے۔
طائفہ کے پاس جایا کرتا ہے، کماتا ہے، کمانے کے بعد اس کے پاس جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی عورت نے یہ خبر سنا دی کہ تم شوہر کو کہ دیکھو تمہارے بارے میں لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، تمہاری جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گا کوئی، جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ تاریخ میں لکھا سیرت میں کہ وہ شخص جواب دیا کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں آئے گا، ارے میں جب مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد بادشاہ وقت میرا جنازہ پڑھے گا اور میرا جنازے کا سارا انتظام کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ کہہ دیا، کہنے کے بعد میں ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد میں اس نے اپنی عورت کو کہا کہ دیکھو میں جب جاتا ہوں سارے پیسے ان کے حوالے کرتا ہوں، اور حوالے کرنے کے بعد کہتا ہوں کہ دیکھو پوری رات کے لیے تم میری ہو گئی ہو، اور جب پوری رات کے لیے تم میری ہو گئی ہو، میں جیسا کہوں گا ویسا تمہیں کرنا ہوگا، جاؤ وضو بناؤ، وضو بنا لو، اور بنانے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میں جیسے جیسے نماز پڑھتا ہوں تو بھی نماز پڑھ، یا میں بیٹھا رہتا ہوں تسبیح پڑھتا ہوں تو بھی تسبیح پڑھ، اسی طریقے سے پوری رات۔ اور ایک روایت میں حضرت جنید بغدادی کے بارے میں لکھا، جنید بغدادی نے ایسا کیا تھا، اسی لیے اس کو سید الطائفہ کہتے ہیں، طائفوں کا سردار، یعنی وہ ایسی عورتوں کا سردار، سید الطائفہ جنید بغدادی کو کہتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسری الگ روایت ہے۔ لیکن یہ ایک نوجوان عام انسان تھا، جب اس طریقے سے جب پوری رات ان کو گناہوں سے روک کر کے رکھا، صبح کے وقت میں آیا، آنے کے بعد میں تب اپنی عورت کے پاس جو آیا، آنے کے بعد میں جو پھر اپنے کام کاج میں لگا رہا، بالآخر ہوا یہ کہ جس وقت ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد میں رب کائنات نے اس بادشاہ وقت کو خواب میں بشارت میں بتایا، اے شخص، اے بادشاہ وقت، جاؤ میرا فلاں بندہ وہ مر گیا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین کرنا تمہاری جوابداری ہے۔ اللہ اکبر، بادشاہ وقت آیا، آنے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین کیا، اور کرنے کے بعد میں تب جو ہے ان کی بیوی سے پوچھا معاملہ کیا ہے، تمہارا شوہر کیا کام کرتا تھا، کون سا نیک عمل ان کا تھا، کہ جس کی بنیاد پر کہا کہ دیکھو نیک عمل کوئی میں نہیں جانتی، اتنا ضرور ہے کہ وہ طائفہ کے پاس جو کبھی گاہے بگاہے جاتی تھی اور سارا پیسہ دن بھر میں جتنا کماتا اور لے جانے کے بعد ان کے حوالے کر دیتا تھا، کہتا تھا کہ جو کم سے کم ایک دن تو میں اپنی محنت کی کمائی سے خلق خدا کو گناہ کرنے سے روک دیا، اور اس مخلوق خدا کو گناہ کرنے سے ایک دن تو میں نے روکا ہے، اسی بنیاد پر یہی مجھے میرے لیے نیک بختی اور سعادت کے لیے کافی ہے۔ شاید یہی ایک نیکی ہوگی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت میں بادشاہ وقت کو کہا کہ جاؤ میرا ایک نیک بندہ مر گیا، اس کی تجہیز و تکفین تمہاری جوابداری ہے۔ پتہ چلا لوگوں، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال کو نشے میں نہ اڑاؤ، مال کو جو بے دریغ ادھر ادھر خرچ مت کرو، مال کو جو ادھر غلط کاموں میں نہ صرف مت کرو، بلکہ جو مال کو راہ خدا میں خرچ کرو تو یہ یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی ہے۔ یہ نہ سمجھیں راہ خدا میں مال جو بندہ مومن خرچ کرتا ہے، کافروں کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں جو وہ مال جمع کرتا ہے، جمع کرنے کے بعد دنیا کے بینک میں جمع رکھتا ہے، پھر وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن مومن جو مال خرچ کرتا ہے وہ آخرت کے بینک میں جمع کرتا ہے، اور آخرت میں اس کا اجر اس کو ملے گا۔ اسی لیے یقین جانیں کہ مومن کا جو بھی کام ہے تو وہ مومنانہ شان اور فراست کے ساتھ کرنا چاہیے مومنوں کو۔ اس لیے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اے میرے نوجوانوں، اے میرے دوستوں، جو اگر اس غلط نشے میں چلے گئے، غلط کاریوں میں چلے گئے، اگر تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، بچیں، اور ہر حال میں اس سے بچیں۔ رب سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسلموں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماحول کی، معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔